جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آر نیوز۔ ناظرین، ہم معاشرے کو اپنے اس نہج پر، اس سطح پر لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی بالکل ممکن نہیں ہے۔ عدم برداشت اس قدر ہو چکی ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولین ترجیح ہے کہ مذہب کو اس نے کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے۔ لاہور کے اچھڑے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے انسانیت تو کیا، جس کے دل میں بھی تھوڑا سا بھی سمجھ بوجھ ہے نا، وہ شرمندہ ہے۔ ناظرین، ہوا اس طرح کہ اچھلے میں خاتون نے عرب لباس کے ڈیزائنر کا ایک جوڑا پہنا ہوا تھا جس پہ عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا۔ اب ہمارے نام نہاد مسلمان ان کو ایک دم یہ احساس ہوا کہ یہ خدا نہ خواستہ انہوں نے بے حرمتی کیا، اور انہوں نے اس لڑکی کو پورے ایک حصار میں لے لیا اور اس پہ نعرے بازی کرنا شروع کر دی، اور اس کو یہ تک نوبت آ گئی تھی کہ اگر وہاں پہ پولیس نہ آتی اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگ نہ آتے جو اس کو پروٹیکٹ کرتے تو اس کو اسی طرح مارتے جس طرح انہوں نے سری لنکن کے ساتھ کیا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایک ایز اے معاشرہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یورپ میں بھی جب مذہبی پستی کا آغاز ہوا تھا نا، تو وہاں پہ صرف جو مذاہب کے بڑے لوگ تھے نا، جو پادری تھے، وہ صرف مذہب کارڈ یوز کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں پہ تو خیر سے آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کی اور مزید تفصیلات میں جائیں تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مذہب کا ٹھیکیدار ہے، اس نے ہی مذہب کا بیڑا جو ہے نا وہ آگے لے کر جانا ہے، اور وہ صرف ایک ہی اس میں ہے۔ جب اس پہ عمل کرنے کی خود کی باری آئے گی تب وہ نہیں اس پہ وہ کرے گا، ہاں لیکن دوسرے پہ اس نے فوراً سے ٹونٹ کر دینا ہے۔ اگر یہ مذہب کی جو تعلیمات ہے وہ خود دیکھے تو اس کی اپنی ذات میں وہ تعلیمات آپ کو 1% نظر آئیں گی۔ عدالتوں سے لے کر مساجد تک جس طرح مذہب کی، قرآن پاک کی بے حرمتیاں ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ کس طرح لوگ جھوٹی گوائیاں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے دیتے ہیں، اور تب لوگوں میں سے کسی کو نہیں احساس ہوتا کہ یہ یہاں پہ توہین مذہب ہو رہا ہے، یہاں مذہب کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمارا پرسنل گین ہوتا ہے، ادھر ہم ہوتے ہیں اپنی طرف ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ لیکن اس عمل میں ایک بات جاننا ضروری ہے ناظرین، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہم سب مل کے اس معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں، ورنہ جو نتائج اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے بہت مشکل ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ اپنے معاشرے کو بہتر کریں، ایک رول آف لا کو اپنائیں تاکہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ لیکن اس میں جاننا ضروری ہے کہ ہم اس گھٹیا حرکت تک، اس پستی تک کیسے پہنچے۔ اس کا ناظرین سب سے ایک جو مین اس کا جو لنک ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ادارے، جب ریاست جو ہے نا وہ مذہب کارڈ لوگوں پر جان کے اپنائیں، اپنے مخالفین پر اپنائیں، جسٹ کہ ان کو نیچا کر سکے، لوگوں کی نظر میں گندا کر سکے، جس کی سب سے بڑی مثال سلمان تاثیر تھی، جو اپنی زندگی سے چلا گیا صرف مذہب جو ہے نا مذہب کارڈ کو اس پہ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اور آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے مخالفین پر صرف مذہب کارڈ اس وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کے مخالفین کو گرایا جائے۔ اسی کی وجہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ مذہب کی جو ہے نا آڑ لے کر اور اپنے احساسات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ 1857 میں سر سید کو یہ تو ٹینشن تھی کہ مسلمانوں کو انگریزی نہیں آتی، لیکن 2024 میں مجھے شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں عربی بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ الفاظ جو اس عورت کے لباس پر لکھے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے خوبصورت، لیکن ہم لوگ اتنے بد اخلاق اور بد تہذیب اور بد عقل ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ جب ضیاء الحق، اگر میں آپ کو تاریخ کا تھوڑا حوالہ دوں تو ضیاء الحق کے دور میں ناظرین ایک عرب طالب علم جب لاہور میں آیا اور اس نے ایک بڑی ایک وہ جگہ اچھی نہیں سمجھا جاتی، اس کا پوچھنے لگا تو ارد گرد کے لوگ جمع ہو کے اس کی بات سننے لگے، ادب میں سر جھکا کے اس کی بات سن رہے کہ یہ عربی بول رہا ہے تو یہ کوئی لازمی اچھی بات کر رہا ہوگا۔ تو ہمارا لیول اس قدر گرا ہوا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 30 سال بعد بھی ہم ادھر کے ادھر ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ جب یہ اس واقعہ ہوا تو وہاں پہ پولیس آئی، پولیس موجود تھی، پولیس نے اس خاتون کو لیا اور وہ تھانے منتقل کیا۔ تھانے منتقل کرنے کے بعد مین بات تو یہ کہ چلیں شکر ہے اس عورت نے معافی مانگی، جبکہ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے کس چیز کی معافی مانگی، ٹھیک ہے؟ اس نے مولوی سے معافی مانگی، مولوی صاحب کا بھی مہربانی کہ انہوں نے معافی قبول کی، ورنہ وہ نکاح کی شرط بھی رکھ سکتے تھے، لیکن چلیں بہتر ہے کہ مولوی صاحب نے یہ بہتر سمجھا کہ انہوں نے معاف کیا اور اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ خواتین و حضرات، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی، جن پر ہم نے چل کے اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر کرنا ہے، کیا انہوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا؟
انہوں نے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ کرنا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمانوں کو جسٹ ایک شک پہ، ایک کنفیوژن پہ، ہم ان کو مارنے پہ، لڑنے پہ اتر آتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یار اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ خدا را اپنے اور اس معاشرے کا خیال رکھیں۔ اگلے ویلاگ میں، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ و ناصر۔